بہت ہی خوبصورت کلام اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل، آپ کے مناقب کا بیان اور انبیاء کرام میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں، میں یہاں پہ یہ ضرور عرض کروں گا کہ اس اعتبار سے علماء کرام نے بہت پیارے پیارے کلام جو ہے وہ تحریر فرمائے ہیں، کتابیں تحریر فرمائی ہیں خصائص مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ انہیں بھی پڑھنا چاہیے، انشاءاللہ دل میں محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب عدنان بھائی کی طرف۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام، نسب اور آپ کے ابتدائی حالات کے متعلق کچھ ناظرین کو بتائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت غوث العالمین شیخ الاسلام والمسلمین، مدینہ الاولیاء ملتان شریف کی آن بان شان اور پہچان حضرت سیدنا شیخ بہاؤالدین ابو محمد زکریہ ملتانی سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کے نام سے الحمدللہ رب العالمین جو عاشقان اولیاء ہیں وہ خوب واقف ہیں، اور ان کا فیضان جو ہے وہ چار دانگ عالم میں، کیا پاکستان اور کیا پاکستان سے باہر، الحمدللہ رب العالمین لوگ آپ کے فیضان سے مستفیض ہوتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں وہاں مزار شریف پر حاضری دے کر، اور مختلف جو ہے وہ ذریعوں سے آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے۔ اور بعض خطے جیسے یہ سندھ ہے، یہاں آپ کا آنا جانا کثرت کے ساتھ رہا، تو یہاں کے لوگ ان سے اور زیادہ عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کنیت آپ کی ابو محمد ہے اور نام آپ کا زکریہ ہے۔ بہاؤالدین کے لقب سے آپ مشہور ہیں، سلسلہ آپ کا سہروردی ہے، اور ملتان شریف جو ہے وہ آپ کی سکونت تھی۔ لیکن اگر پیچھے جائیں ان کے آباء و اجداد کی طرف، آپ کا جو تاریخ ولادت ہے وہ ماہ رمضان المبارک 27 رمضان المبارک 566 ہجری کے اندر ہے، اور یہ ان کا تعلق ملتان شریف سے نہیں تھا، بلکہ ان کے آباء و اجداد مختلف علاقوں سے ہجرت کرتے کرتے پہلے خوارزم میں کچھ عرصہ جو ہے وہ رہے۔ مشہور ایک جو سفر کرنے والے ہیں ابن بطوطہ جنہیں کہا جاتا ہے، جنہوں نے دنیا کے بہت سارے ممالک کا جو ہے وہ سفر کیا ہے، مشہور سیاح ہیں، آپ کا سفر نامہ بھی ہے۔ تو وہ جب یہاں سفر کرتے کرتے ملتان شریف آئے تو حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا تو انتقال ہو چکا تھا، لیکن حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے پوتے ہیں، ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور پھر انہوں نے وہ احوال بھی ذکر کیے کہ یہاں یوں ایک جامعہ ہے، یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، اور وہاں کا نظام، اس کے بارے میں کافی تفصیلی کلام کیا، اور بتایا کہ جو ان کے پوتے ہیں عابد و زاہد، نیک، متقی، پارسا، آپ کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے آباء و اجداد عراق سے حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو لشکر یہاں آیا تھا، اس کے اندر یہ وہاں سے عراق سے سفر کر کے یہاں آئے تھے، اور یہاں آنے کے بعد پھر یہیں مقیم ہو گئے مختلف علاقوں میں۔ کچھ تفصیل کے اندر اگر جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ کے جو والد گرامی تھے حضرت وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اور ان کے آباء و اجداد یہ لیا جائیں تو رستے کے اندر جو ہے وہ جو بکر روڈ ہے، اس پر لیا سے تقریباً 31 کلومیٹر دور ہے کروڑ لال عیسن، اس کو کوٹ کروڑ بھی کہا جاتا تھا پہلے، اس کو لالیسن بھی لوگ بولتے ہیں۔ جی وہی صحیح تلفظ یہ ہے، کروڑ لال عیسن اس کا نام ہے۔ تو وہ لال عیسن بھی لوگ ایسے کہتے ہیں، یعنی مختصر کر کے، تو اس کا پہلا نام تھا کوٹ کروڑ۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد جب یہاں ملتان شریف آئے تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے جو جد امجد تھے ان کو اس علاقے کا قاضی مقرر کیا تھا، اس پورے یہ کوٹ کروڑ کا۔ اچھا، تو پھر یہ یہیں رہائش پذیر ہوئے، ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے، پھر ان کے بیٹے، اور پھر حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے جو والد گرامی تھے وہ خود بھی زبردست جید عالم دین تھے، پورے کا پورا گھرانہ ہی حسب کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے ویسے ہی قریشی ہیں، تو اللہ کریم نے انہیں بڑی عظمت اور رفعت عطا کی ہے، یوں خاندانی
وجاہت کے اعتبار سے حضرت حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں، اور کچھ واسطوں سے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت قصی بن کلاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ تو یوں خاندانی وجاہت بھی ہے، اور ایک علمی اعتبار سے بھی اللہ کریم نے ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ ان کے آباء و اجداد والد گرامی بھی ایسے، ان کے جو نانا جان ہیں وہ بھی بڑی عظمت و شان والے ہیں، وہ بھی عالم دین تھے، حسان الدین ترمذی صاحب۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالی نے اس گھرانے کو اس علاقے میں ایک ممتاز مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو ان کے والد گرامی وہ بھی قاضی تھے، پھر یوں کہہ لیں ان کے دادا، اور یوں کئی پشتوں تک ان کا سلسلہ، اور قاضی ہونا اس زمانے میں بڑی جو ہے وہ عظمت اور رفت والی بات ہوتی تھی، لوگوں کا ان کے پاس آنا اور یوں انہیں مقرر کیا جانا، لوگوں کے فیصلے کرنا، تو اس کے لیے علم بھی درکار ہوتا تھا، اور جو دیگر چیزیں تھی اللہ کریم نے وہ بھی آپ کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت وہیں کوٹ کروڑ کے اندر ہوئی تھی، جو کروڑ لال عیسن ہے۔ یہاں سے پھر یہ چونکہ قریب ہی ہے لیا بکھر اور یہ ملتان شریف، تو انہوں نے پھر ملتان شریف کو اپنا مرکز بنایا، اور یہاں آپ نے ایک اس زمانے میں اگر فی زمانہ کہا جائے تو ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور جامعہ آپ نے اس کو تعمیر کیا تھا، اور پھر ادھر ادھر سے مختلف علاقوں سے طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا کرتے تھے، اور وہ تسلسل ایسا تھا، آپ پھر آپ کے بعد آپ کے شہزادے اور پھر پوتے، اور یوں مشہور جو ولی اللہ ہیں حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلال الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا نام ہے، اور اللہ کریم نے بڑی عظمت و رفت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی جامعہ سے فارغ التحصیل ہے حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، اور یہ ان کا ایک خاص تعلق بھی رہا ہے حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی کے جو جد امجد ہیں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی، اچ شریف میں دونوں بزرگوں کا اچ شریف میں مزار ہے۔ یہ جو حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، یہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ تو یوں اس گھرانے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر دادا جان نے اپنے پوتے کو جو ہے نا وہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے حضرت جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی کو وہاں بھیجا۔ یہ حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا ہی سے آپ کی پیشانی پر وہ ایک سعادت مندی اور اللہ تبارک تعالی کی جانب سے جو ایک ولایت کی ایک نورانیت جو ہوتی ہے وہ آپ کی پیشانی پر عیاں تھی، اور ابتدا ہی سے جو آپ کا انداز زندگی تھا، بچپن جو آپ کا ہے وہ بھی بڑا بے مثل اور بے مثال ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے جس بندے سے آگے چل کر کام لینا ہوتا ہے اسے ابتدا ہی میں وہ غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرماتا ہے کہ دیکھنے والوں کی جو صاحب نظر ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر یہ بات جاری ہو جاتی ہے کہ یہ بچہ آگے چل کر دین کا بہت بڑا کام کرنے والا ہوگا، بہت بڑا مبلغ بنے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ وہ جو شریعت کی پاسداری ہے، ویسے تو اولیاء کرام جو ہے وہ ان کی جو ساری کی ساری زندگی ہوتی ہے وہ شریعت کی پابندی اور پاسداری، اصول، قاعدے، قوانین پر عمل کرتے ہوئے گزرتی ہے، لیکن ان کا بچپن بھی جب کہ وہ شریعت کے مکلف نہیں ہوتے لیکن یہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں ان کی جان پہچان رکھتے ہیں، اور ان کا ادب احترام بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کا جب بچپن تھا، دودھ پینے کا جو زمانہ ہے، اس کے اندر آپ رمضان شریف میں دن میں دودھ نہیں پیا کرتے تھے، یہ شریعت کی پاسداری تھی ایک طرح سے۔ اور جب آپ کے والد گرامی حضرت وجیہ الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب کبھی دودھ پی رہے ہوتے تھے والدہ کا، تو جب تلاوت کی آواز آپ کے کانوں میں آتی تھی نا، والد صاحب تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ دودھ پینا چھوڑ دیا کرتے تھے، اور انداز ایسا ہوا کرتا تھا گویا تلاوت قرآن سن رہے ہیں۔ تو یوں شریعت کی پاسداری یہ ابتدا ہی سے ہے، کیونکہ گھرانہ ہی ایسا ہے کہ جہاں آپ نے آنکھ کھولی ہے وہ گھرانہ دین اسلام کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے، اور آپ کے والدین، آباء و اجداد، یہ سارے کا سارا خاندان شریعت پر عمل کرنے والے، اور پھر یہاں جو آپ نے تربیت پائی ہے اپنے والدین کے پاس، اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہے وہ علوم کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ نے سفر کرنا شروع کیا ہے، وہ ایک جدا یعنی زندگی کا حصہ ہے، لیکن یہاں جو آپ کا گھر
کا جو انداز ہے وہ بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ اور فیملی کا جو ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے عدنان بھائی بہت میٹر کرتا ہے، یعنی کہ ہم نے بہت سارے اولیاء کرام کو دیکھا کہ ان کا بچپن ایسے ماحول میں گزرتا ہے کہ ان کے قریب جو ہے وہ علم کے گویا کے چشمے نکلتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، اس سے سیراب ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو بزنس فیملی ہوتی ہے تو بچہ بچپن ہی سے بزنس کے پیچ و خم جو ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کسی کے باپ سپورٹس مین ہے تو اس کا جو رجحان ہوگا اولاد کا وہ عموماً اسی طرف ہوگا۔ کوئی کسی بھی کلچر سے تعلق رکھتا ہے، اس کے چچا ہو گئے، اس کے ماموں ہو گئے، اس کے جو کزن ہو گئے، جو قریبی افراد ہوتے ہیں تو ان کے جو پیشنز ہوتے ہیں، ان کے جو پیشے ہوتے ہیں، ان کے جو شوق ہوتے ہیں، اسی کے اندر بچہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ تو ہم نے کئی بزرگان دین کے ابتدائی حالات میں یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ ان کا ایک علمی گھرانہ ہوا کرتا تھا۔ تو ماشاءاللہ پھر کئی نسلوں تک، جیسے کہ ابھی ماہ سفر ہے، امام اہل سنت کا ذکر خیر بالخصوص ہوتا ہے، تو آپ کے دادا پردادا سے بلکہ اس سے بھی اوپر جو ہے وہ علماء کرام تھے، اور اعلیٰ حضرت کے بعد بھی کئی نسلوں تک آج تک آپ کے جو بیٹے پوتے اور جو اولادیں ہیں ان کے اندر علماء ہیں۔ تو یہ ایک تسلسل ہوتا ہے اور ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر بڑی گفتگو کی جاتی ہے کہ آپ کی لیگیسی کیا ہے۔ لیگیسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کے بعد آپ جو چھوڑ کر جاتے ہیں، جو کلچر آپ چھوڑتے ہیں، جو آپ رجحان چھوڑتے ہیں، تو وہ کیا ہے۔ تو بڑا پراؤڈ فیل کرتے ہیں لوگ کہ فلاں جو ہے نا وہ سیاستدان کی اولاد ہے، اس کا باپ بھی ایم این اے تھا، اس کا باپ بھی ایم این اے تھا، اور یہ اتنی نسلوں سے جو ہے وہ یوں مطلب سیاست کے اندر بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ چاہے کوئی کھلاڑی ہوتا ہے تو اس پہ فخر کرتا ہے، اگر کوئی ناجائز کام نہیں کرتا اور اچھے کام میں لیگیسی چھوڑتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کام کے مطابق اس کا حکم ہوگا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ایک انسان کے لیے جو سب سے بڑی دولت ہے اور جو سب سے بڑی لیگیسی ہے وہ علم ہے۔ یہاں تک کہ انبیاء اپنا ورثہ نہیں چھوڑتے، یعنی کہ احکامات کے اعتبار سے جو عام انسان اپنا مال و اسباب چھوڑتے ہیں تو ان کے احکامات انبیاء کے جدا ہوتے ہیں، اور انبیاء کے جو ورثاء ہیں وہ علماء کو قرار دیا گیا۔ علم وہ چیز ہے کہ جو انبیاء کرام کی گویا کہ ایک لیگیسی ہے جو علماء آگے لے کر چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی سعادت مندی کی بات ہوتی ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین میں اگر کوئی ایسے افراد ہیں کہ ان کے دور دور تک فیملی کے اندر کوئی عالم نہیں ہے، کوئی حافظ نہیں ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ کئی ایسے گھرانوں کو ہم جانتے ہیں دعوت اسلامی کی برکت سے ان کے اندر علماء ہوئے، اور ان کا جب ہم انٹرویو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نانا خاندان میں دور دور تک نہ کوئی عالم ہوا نہ کوئی حافظ ہوا، لیکن آج الحمدللہ ایک نہیں بلکہ کئی علماء ان کے گھروں میں ہوئے۔ تو ایک رجحان پیدا ہوا، جب ایک آدمی عالم دین ہوتا ہے تو پھر اس کے آس پاس الحمدللہ ہوتا ہے۔ کہ اسلام بھائی سے ایسی بات ہو رہی تھی اسی ٹاپک پر کچھ دنوں پہلے، تو ایسے بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی تو یہی ٹاپک چھڑا، تو گننا شروع ہو گئے کہ میرے خاندان میں جو ہے وہ فلاں مدنی ہے، فلاں حافظ ہے۔ تو گنتے 22 افراد انہوں نے گنوائے کہ ان کے خاندان کے اس وقت علماء، حفاظ اور باقاعدہ مبلغین ملا کر کم و بیش 22 چھوٹے بڑے جو ہے نا وہ اب ماشاءاللہ۔ اچھا، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ہمارے باپ دادا میں نہ کوئی حافظ نہ عالم، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے ہماری 7 پشتوں میں کوئی عالم حافظ نہیں گزرا اوپر۔ ہاں جی۔ اچھا، ماشاءاللہ عدنان بھائی نے درس نظامی کیا اور ماشاءاللہ عالم دین بنے۔ تو اس طرح بہت سارے آپ کو گھرانے ملیں گے اور آپ یہ بات سنیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات یہ سوچ بنتی ہے کہ یار ہمارے خاندان میں تو کوئی نہیں ہے تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی کوئی نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، آپ ہو جائیے۔ اچھا، آپ نہ ہو سکے، اگر کوئی والدین مجھے سن رہے ہیں تو اپنی اولاد میں سے کسی کو چوز کر لیجئے۔ بھائی 2-3 بچے ہیں آپ کے تو سارے نہ صحیح، سعادت کی بات ہے اگر سارے کے سارے اس طرف آ جائیں، نہ بھی صحیح تو کوئی ایک آدھ کے بارے میں آپ کوشش کیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نسلیں یہ نہ کہیں کہ ہمارے اوپر کوئی نہیں تھا، تو آپ پہلا قطرہ بن سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ فرسٹ سٹیپ اٹھانے والے ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ کرے
کہ امیر اہل سنت کی جو یہ خواہش بھی ہے، ترغیب بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے. کیا بات ہے، یا ہر خاندان کے اندر ایک عالم دین ہونا چاہیے. تو اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں اور اولیاء کرام کے صدقے علم دین سے شغف حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے والا بنائے. اور یہ بھی پتہ لگا کہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عربیون نسل تھے، یعنی بیسیکلی یہ قریش سے تھے، عرب تھے اور وہاں سے تشریف لائے. کیسے تشریف لائے انشاءاللہ ان کے مزید جو سفر ہوئے تبلیغ دین کے لیے ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوگا. لیکن جو ہے ان کے علم دین کے حصول کے لیے جو بالخصوص انہوں نے کیا کوششیں فرمائیں اور کس طرح سے ان کے سفر ہوئے وہ انشاءاللہ ہم فیاض بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانی سنتے ہیں